بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حاضر اور ناظر کا عقیدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایسے انداز میں یہ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ مناظرہ انداز میں ہو، مناظرہ یعنی مناظرہ مکالمہ کے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ بریلوی اور دیوبندی موقف کو مناظرہ کے انداز میں پیش کیا جائے، یعنی دونوں طرف کے دلائل، اعتراضات، جوابات اور اندازی گفتگو مناظرانہ طرز میں ہو۔ تو آئیے اسی انداز میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مناظرہ ہوا ہے ایک دیوبندی عالم کے ساتھ اور ایک بریلوی عالم کے درمیان۔ بریلوی عالم کا نام ہے علامہ عبدالمصطفیٰ قادری، اور دیوبندی مولانا کا نام ہے مولانا عبدالرشید دیوبندی۔ اب ہم آغاز مناظرہ کریں گے علامہ عبدالمصطفیٰ قادری بریلوی عالم کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی عالم کہتا ہے، میں اپنا مدعا یوں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اذن سے اپنی امت کے حالات پر مطلع ہے، ان کے اعمال کے شاہد اور اپنے نور سے تمام عالم میں روحانی طور پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، سورۃ نساء 41 نمبر آیت ہے، اور ہم آپ کو ان امتوں پر گواہ لائیں گے۔ گواہی اس وقت ممکن ہے جب مشاہدہ ہو، لہٰذا نبی علیہ السلام کا امت کے اعمال کو دیکھنا، سننا اور ان پر گواہ ہونا لازم آتا ہے۔ یہ مصطفیٰ صاحب کا دعویٰ ہے۔ اب دیوبندی مولانا عبدالرشید سے فرماتے ہیں، جناب محترم، آپ نے آیات شہادت کو بنیاد بنایا، لیکن گواہی کے معنی یہ نہیں کہ دنیا میں ہر وقت ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ شہید یہاں یوم قیامت کی گواہی کے معنی میں ہے، جس کے خبر اللہ تعالیٰ خود دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورۃ بقرہ 255 نمبر آیت ہے۔ وہ مخلوق اللہ کے علم میں سے کچھ بھی محیط نہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ نبی علیہ السلام بشر ہے، ان کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اور عطائی علم محدود ہے، لہٰذا کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے، یہ اللہ کی صفت کو بندے میں منتقل کرنے کے مترادف ہے، جس سے شرک کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی تھا۔ اب علامہ عبدالمصطفیٰ قادری بریلوی بیان کرتے ہیں، جناب والا، ہم نے کہا کہ کہاں ہی کب کہ نبی علیہ السلام ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں، ہم تو کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، نبی علیہ السلام اپنی امت کے حالات سے واقف ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تُعْرَضُ عَلَيَّ اعمال امتی، مشکات شریف باب الفضائل میں ہے، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حالات پر مطلع ہے، یعنی ناظر ہے، اور جہاں علم اور اطلاع ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا لازم آتا ہے۔ پھر حاضر سے مراد روحانی حضور ہے، جسمانی نہیں، اس میں شرک کا کوئی سوال نہیں۔ دیوبندی کی طرف سے جواب، مولانا عبدالرشید صاحب، جناب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعمال کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُ خَيْرًا
حمدت اللہ وَإِذَا رَأَيْتُ خَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ۔ مسند احمد میں ہے، جب میں اچھا عمل دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں، اور جب خلاف دیکھتا ہوں تو امت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ پیشی بعد الوقوع ہیں، نہ کہ ہمہ وقتی مشاہدہ۔ اور حاضر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مطلق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں تو یہ صفات الالوہیت میں شرک ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ قادری بریلوی کی طرف سے جواب: مولانا صاحب، ہم نے لفظ حاضر کو مطلق نہیں کہا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے بإذن اللہ، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نور اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال کو دیکھ سکے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، ذاتی صفت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سورۃ انفال 17 نمبر آیت میں ہے، تم نے نہیں پھینکا جب پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا مظہر بنائے، تو جب اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پورے عالم میں پہنچ سکتا ہے۔ اب مولانا عبدالرشید صاحب جواب دیتے ہیں: دیوبندی، آپ کی یہ تعویل درست نہیں، کیونکہ حاضر و ناظر کا مفہوم لغت میں حقیقی حضور و مشاہدہ ہے، نہ کہ صرف علم یا اطلاع۔ اگر آپ اس کا معنی کو علم تک محدود کر دے تو لفظ حاضر کا مفہوم ہی بدل جائے گا، اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ سورۃ زمر میں 30 نمبر آیت ہے، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسمانی وجود قبر مبارک میں ہے، لہٰذا ہر وقت ہر جگہ حاضر ماننا قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ قادری اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں: بریلوی، ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی و نوری حاضر کی بات کرتے ہیں۔ جسے فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی نبی علیہ السلام کا نورانی وجود بھی اللہ کے اذن سے عالم میں جلوہ گر ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان نورہ کان قبل کل شیء۔ المواہب الدینیہ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں، یعنی نبی علیہ السلام کا نور ہر شے سے پہلے تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عالم سے پہلے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم کے احوال سے آگاہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب دیوبندی جواب دیتے ہیں: نورانیت اپنی جگہ، لیکن نور ہونا حاضر و ناظر ہونے کی مترادف نہیں۔ فرشتے نور ہے مگر وہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتے، اور جو وصف اللہ کے لیے خاص ہو، کلیت عالم اور وہ حضور، وہ کسی نبی یا ولی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم نبی علیہ السلام کی تعظیم و محبت کو مانتے ہیں، مگر صفات الالوہیت کو ان میں ثابت کرنا جائز نہیں۔ اس کا نتیجہ، اس مناظرہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ بریلوی کا موقف نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے باذن اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، روحانی و نورانی طور پر ہر جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ دیوبندی موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے حاضر و ناظر کی صفت مطلقاً ثابت نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام کو عطائی علم اور اطلاع حاصل ہے، لیکن عالمگیر و دائمی حضور نہیں ہے۔ تو یہ مناظرہ ہوا ہے، یہ ہم نے مختصر سے بیان کیا ہے، اس سے آپ لوگ اخذ کریں اور اس سے اپنے دلائل سیکھ لیں۔ بریلوی کی دلائل سن لیں اور ہمارے دیوبندی عالم کی دلائل سن لیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی دلائل مضبوط ہے۔ آپ خود